یہ امت جو ہے یہ دراصل اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی۔ اے اللہ ہماری پریشانی یہ دور کر دے، ہم کو کھانے کو دے دے، ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، ہمارا بزنس ٹھیک ہو جائے۔ تم کو ہم نے اس بات سے تھوڑے بھیجا کہ تم اپنے فکر میں لگے رہو۔ تم کو تو ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم دنیا کی فکر میں رہو، دنیا والوں کی۔ تو تم کو ہم نے ہادی بنا کے بھیجا، تم کو ایک ذمہ داری اور ڈیوٹی دے کر بھیجا، اور تم اس کو چھوڑ کر کے اپنی فکر میں لگ گئے، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا پہننا۔ حالانکہ یہ کام تمہارے سپورٹ تھا ہی نہیں، یہ دوسرے معنی ہے۔ تو اس میں اس امت کے خیر امت ہونے کی جو بات ہے وہ صحیح طور پر اب سمجھ میں آئے گی۔ یہ مسلمان اپنے لیے نہیں دنیا میں آئے، یہ دوسروں کے واسطے آئے، اسے دنیا میں دوسروں کی بھلائی کے واسطے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن یہ اچھائیاں اور برائیوں کا مسئلہ جو ہے یہ جڑا ہوا ایمان کے ساتھ۔ تم اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے تب یہ کام کرو، یہ نہیں کہ اپنے ایمان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، اور دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا وتؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، بہتر ہوتا۔ اہل ایمان کے لیے خاص طور پر اس واسطے کہا کہ اگرچہ ایمان کا مطالبہ یوں تو سبھی سے ہے، مگر اہل کتاب سے تو حقیقت چھپی ہوئی ہے نہیں، اور تو بیچارے جاہل ہیں، وہ اگر نہیں سمجھتے تو ان کے سمجھنے میں دیر لگ سکتی ہے، لیکن اہل کتاب کے سمجھنے میں تو دیر نہیں لگتی، اس واسطے کہ ان کو تو پہلے سے بتا رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایسے اور ایسے ہوں گے، اور ان کو ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر نبی نے آ کر ان کو بتلایا تھا۔ ان کے لیے سمجھنے میں کیا دیر تھی، مگر یہ ایمان نہیں لائے، نقصان ان کا ہوگا۔ یہ اگر ایمان لے آتے تو فائدہ ان کا ہوتا۔ اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی، ایمان لانے ہی میں اب فائدہ ہے، دنیا میں اب کوئی صورت جو ہے بھلائی کی اور خیر کی اور اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی کتابوں پر، ان کی شریعت پر ایمان لایا جائے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، بلا شبہ ان میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے ہیں، مگر میجارٹی اہل کتاب کی جو ہے وہ نافرمانوں ہی کی ہے، کچھ ایمان ضرور لائے۔ یہ ہے انصاف قرآن کا کہ اگر 4 بھی مومن ہوئے تو ان کو بھی یاد رکھا قرآن نے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کو اہل کتاب سے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے دشمنی ہے، ہم کو کوئی بیر ہے، کوئی حسد ہے، کوئی بغض ہے، نہیں، بلکہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہی وہ بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں آج کل، کہ جب قرآن شریف کی آیتوں کو پڑھتے وقت یا احادیث پڑھتے وقت یا اپنی تقریروں میں یہود اور نصارہ کی کوئی حرکتیں بتلائی جاتی ہیں تو لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ان مولوی صاحب کو یا قرآن کو یا حدیث کو یا یہود اور نصارہ سے بہت ہی زیادہ چڑ ہے۔ اب یہود اور نصارہ تو انسان ہیں، لہذا ان میں کیسے کام ہو سکتا ہے جب تک پیار اور محبت نہ ان کے سامنے رکھا جائے۔ بڑا دھوکہ ہے جو ہوتا یہاں۔ اسی لیے قرآن شریف نے تمام اہل کتاب کو یا تمام یہود کو اور تمام نصارہ کو کہیں بھی برا نہیں کہا، وہ تو ان کو کہا جو برے ہیں، لیکن جو اچھے ہیں ان کو اچھا ہی کہا ہے قرآن نے اور حدیث نے۔ اس واسطے منہم المؤمنون، کچھ ان میں سے ایمان لے آئے، مگر فرماتے کہ واکثرهم الفاسقون، میجارٹی تو فاسقوں ہی کی ہے۔ اس لیے اگر میجارٹی کا لحاظ کیا جائے تو یوں ہی کہیں گے بھائی یہ کمیونٹی بڑے غلط لوگوں کی ہے، لیکن قرآن نے منارٹی کو بھی ذہن میں رکھا۔ لن يضروكم الا اذى، مسلمان جو ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کھڑے ہوں گے تو یہ کام جان کو جوکھوں میں ڈالنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کون سی آئی تھی؟ کون سی آئی تھی حضرت؟ اقرا نا؟ اور دوسری وحی کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں، اچھا اقرا کی جو آیتیں ہیں اس میں تو مضمون آپ کے ذہن میں ہی ہوگا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اگر اول تو کوئی حکم ہے نہیں، اور حکم ہے تو اللہ کے نام سے پڑھنے کا ہے، بس ختم۔
کیا پڑھنا ہے، اس میں کیا حکم آنے والا ہے، کیا کس کام کے لیے مجھے یہ جو حکم ملا ہے، ابھی تک کچھ نہیں، گول ہے۔ اب اس کے بعد گیپ ہو گیا بہت بڑا، کافی عرصے تک وہی نہیں آئی، اور آپ اس کی وجہ سے پریشان بھی ہوئے۔ جب معلوم ہو گیا کہ وہ کیا چیز تھی، شروع میں تو پتہ ہی نہیں چلا کیا چیز تھی، اور تکلیف ہوئی، پریشان ہوئے اور گھبراہٹ ہوئی، لیکن جب بتانے والوں نے بتایا کہ یہ تو جبریل وہ فرشتہ تھا جو انبیاء کے پاس آیا کرتا ہے، اور اب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو اب سمجھ میں آیا کہ نبی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی۔ اب انتظار ہو رہا ہے کب آئے گی اب وحی، جب مجھے نبی بنایا تو پھر وہی آنی چاہیے، کیوں نہیں آ رہی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تو وہ پریشانی کا عالم ہے۔ اب جو وحی آئی تو ہے سورہ المدثر کی شروع کی 7 آیتیں۔ اس میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ ہے، یہ آیتیں اتری، چھوٹے چھوٹے 2 لفظ کی آیتیں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کرنا کیا ہے آخر، اور اس جو ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہے اس کے لیے مجھے کچھ پریپریشن بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ہے وہ آیتیں۔ اب آپ پریپیئر ہو جائیے، اب آپ تیار ہو جائیے، آپ کو بڑے کام کرنے ہیں اور جان کو جوکھوں میں ڈالنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہی وہ بات، آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ عجیب بات ہے، کہنے کو تو 2 لفظ ہیں مگر صبر کی حقیقت بھی بتلا دی۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیے کہ صبر جو ہے وہ ہمارے یہاں تو اس وقت بولتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کہتے بھائی صبر کرو، بس ایک ہی موقع ہے۔ حالانکہ صبر جو ہے وہ نفس کی ہر خواہش کے روکنے کو صبر کہتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب صبر، اسی لیے تو کہتے ہیں اس وقت صبر کرو، مطلب کیا ہے کہ بھائی نفس تو بے قابو ہو رہا ہے، اب نفس کو کنٹرول میں کرو، صبر یہ ہے۔ تو جہاں بھی نفس بے قابو ہو رہا ہو وہاں نفس کو کنٹرول میں کرنا صبر کہلائے گا۔ اسی واسطے صبح کا وقت ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا وقت ہے، میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہے، اب نفس تو یہ کہہ رہا ہے سوتے رہو، بہت اچھی نیند آ رہی ہے، اور مؤذن صاحب کہتے ہیں یا الصلاۃ، تو عقل یہ کہتی ہے اور ایمان یہ کہتا ہے اٹھو، یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ یہ جانے کا ہے، اور نفس کہتا ہے سوتے رہو۔ تو اب اگر یہ سوتا رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے نفس کی پابندی کی ہے، اپنی خواہش کی پیروی کی ہے، اور اگر یہ اٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے صبر سے کام لیا ہے، نفس کو کنٹرول میں کیا اس نے، تبھی اٹھ کے گیا، ورنہ سونے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہاں بھی اس کو کہیں گے صبر۔ تو یہ بات اگر ذہن میں رہے تو پھر یہ معنی بھی ہوں گے کہ آپ دین کے واسطے جب کام کرنے کھڑے ہو رہے ہیں اور لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ آپ سے تانے دے رہے ہیں، لوگ آپ سے رشتہ توڑ رہے ہیں، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، بیٹوں کی منگنیاں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آپ کسی دکان پر جائیں تو بھلے منہ آپ سے دکاندار بات نہیں کر رہا ہے، آپ جاب کے لیے اپلیکیشن لے کر جائیں تو آپ کو جاب دینے کو تیار نہیں ہے، سمجھ میں کتنے مسئلے ہوتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، کچھ اور آپ جو ہے ہمت سے کام کر رہے ہیں تو پتھر بھی کھانے کو مل رہا ہے، وہاں تک بات پہنچ جائے تو کتنی بڑی بات۔ اب صبر کے معنی کیا ہوں گے؟ سب چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ دل تو یہ کہتا ہے میں کیا کوئی ان سے کم درجے کا ہوں، انہوں نے سمجھا کیا ہے کہ صاحب مجھے گالیاں دے رہے ہیں، ان کو حق کیا گالی دینے کا؟ انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی، لو صاحب کھڑے ہو گئے۔ یہ خلاف صبر کے ہوگا، برداشت کرو۔ اچھا، پھر یہ برداشت کرنا جو ہے یہ کئی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مثلا بھائی میں اکیلا ہوں، یہ تو بہت سارے ہیں، میں اکیلا ان کا جواب دوں گا تو میں خود ہی مر جاؤں گا،
اس کو کہیں گے بزدلی کہیں گے، کم ہمتی کہیں گے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصلحت کے خلاف کہ صاحب ان کے اب ٹکرانا مصلحت کے مطابق نہیں ہے. ان میں سے کسی چیز کو بھی صبر نہیں کہیں گے. صبر جو ہے وہ اس واسطے ہے کہ مجھے جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ مجھے اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی حکم نہیں دیا مجھے کرنے کا. جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ اللہ کو یہ کرنا پسند نہیں. یہ ہے صبر. اسی کا ولی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے گا. یہ پیغمبر کو حکم ملا. دیکھا کتنا لفظ دو ہیں، مگر اس میں پورا پریپریشن کس طرح ہونا چاہیے آپ کو اس کے واسطے وہ ایک بات بتائی گئی علاوہ اور باتوں کے جو اور آیتوں میں ہے اس سے پہلے کی. اس واسطے معلوم ہوا کہ جو پیغمبر جن کی شان یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اس بستی کا بچہ بچہ اور بوڑھا بوڑھا اور جوان ہر آدمی الصادق اور الامین کہتا تھا. کوئی خیال نہیں کرتا تھا یہ چھوٹے ہیں ہماری عمر سے، ہم تو بڑے ہیں لہذا ہم کیوں کہیں صادق اور کیوں کہیں امین. کوئی نہیں سوچتا تھا کہ یہ تو یتیم ہے اور ہم تو بڑے خاندان والے ہیں، ہم اس کو کیوں کہیں صادق اور الامین. کوئی نہیں سوچتا تھا کہ ہم تو پیسے والے ہیں اور یہ غریب ہیں، ہم کیوں کہیں صادق اور امین. لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینے شروع کی، وہ سب بھول گئے. صادق کہنے والے بھی بھول گئے اور امین کہنے والے بھی بھول گئے اور سارے مقابلے پر آ گئے، دشمن بن گئے وہ لوگ. تو اگر ایسی ہستی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے تو پھر اب اور تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کمیونٹی میں سب چھوٹے اور بڑے الصادق اور الامین کہیں اور دل کی خوشی سے کہیں. اس کا معنی یہ ہوا ہے کہ جب دوسروں کا یہ مقام نہیں تو دوسروں کو تو تکلیفیں پہنچیں گی. اگر وہ دعویٰ کا کام اور تبلیغ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے تو تکلیفیں تو آئیں گی. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں سے محفوظ نہیں رہے تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر کے اور توقع کر کے بیٹھ جائے میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں جی، تو مجھے کہیں کو پریشانی ہوگی. اور اگر پریشانی ہو تو اللہ میاں کی خدمت میں اتنی بڑی عرضداشت پیش کر دیں کہ اللہ میاں واہ واہ، سمجھ میں آیا؟ جو آپ کی نافرمانی کریں وہ مزے اڑائیں اور جو آپ کے دین کا کام کرنے کھڑے ہوں وہی تکلیفیں اٹھائیں. یہ اچھی بات رہی. اسی بات سے وہاں کہا گیا تھا اسی سورہ المدثر میں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وہی ہے اسی میں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ احسان کریں اس لیے نہیں کہ احسان کے نتیجے میں آپ کو کچھ زیادہ ملے. احسان کریں اور بھول جائیں، یہ ہونا چاہیے. تو پیغمبر کو ایسی ہدایتیں ملی ہیں. تو یہاں میرا مطلب یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ خیال مت کرنا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کھڑے ہوں گے تو پھر یہ تو سارے مخالفت پہ آ جائیں گے، مخالفت پر آ جائیں گے تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم نہیں یہ کام کر سکتے. اس لیے تسلی دی گئی لن یضرکم الا اذى، یہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں تھوڑی بہت تکلیف پہنچے گی، تو تکلیف تو دنیا میں کس کو نہیں ہوتی؟ کون آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف اس دنیا میں نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہے. کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی کے پاس مال نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اور ہزار قسم کی تکلیفیں. تکلیف سے تو کوئی آدمی بری نہیں ہے. تو جب کوئی آدمی بری نہیں، اگر تمہیں دین کا کام کرنے میں کچھ تکلیف پہنچ جائے تو پھر کیوں رونے بیٹھ جاتے ہو؟ الا اذى، تھوڑی بہت تکلیف پہنچے گی لیکن تم کو کوئی نقصان پہنچا دیں اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کھلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے فرما رہے ہیں لن یضرکم الا اذى، تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے سوائے کچھ تکلیف کے. کچھ کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں اذن، یہ نکرہ لائے ہیں اس واسطے کچھ. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے قتال بھی کریں جنگ کرنے کھڑے ہو جائیں تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. خوب سن لیجئے، اس آیت کے پہلے مخاطب تو ہیں صحابہ، جیسے ہر آیت کے پہلے مخاطب قرآن شریف جب یوں کہ تم، تو تم کا مطلب پہلے تم کون ہوں گے میاں؟ صحابہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جن کے اوپر قرآن شریف جو ہے پیغمبر پڑھ کے سنا رہے ہیں، ان کو تم سے تو الگ نہیں کر سکتے. تو پہلے مخاطب
بے شک صحابہ ہیں، مگر قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے تو اس کے مخاطب ساری دنیا میں آنے والے انسان ہیں. جیسے جیسے دنیا میں آتے چلے جائیں گے وہ سب مخاطب ہوتے چلے جائیں گے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو اس واسطے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے تم کہہ کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ہم ان سب کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. کیا بات کہی یہاں؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم سے یہ قتال کریں گے، جنگ کریں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اب ہم تماشا کیا دیکھ رہے ہیں؟ تماشا یہ دیکھتے ہیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں اور پیٹ پھیر کے بھاگتے ہی نہیں. یہ تو ہمارا اور ہمارے بھائیوں کا ناس ہو جاتا ہے. یہ تو پیٹ پھیر کے بھاگتے ہی نہیں دوسرے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، اور اب ہو یہ رہا کہ پیٹ پھیر کے بھاگ نہیں رہے بلکہ وہی جیت جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ظاہر ہے کہ دو ہی باتیں ہیں، یہ تو نعوذ باللہ قرآن غلط، اور یا پھر قرآن تو صحیح مگر کچھ دوسری جانب کچھ گڑبڑ ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن کو تو غلط مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ نہیں کہا جا سکتا. اب ہماری طرف سے غلطی کیا ہے؟ غلطی وہی ہے کہ جو پیچھے سے پڑھیں پہلے، جو ہم سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے سے پہلے جو بات کہی گئی ہے تو اس کو بھی تو رکھو سامنے. کہا یہ گیا تھا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، اور ایمان باللہ تمہارے پاس ہونا چاہیے. ہمارا ایمان کیسا؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی جا کے دیکھ لیں اپنے گریبانوں میں. ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے نہیں کر رہے ہیں. جہاں بھی ہیں ایک آدھ کوئی فرد اگر کہیں افریقہ میں، امریکہ میں یا کہیں سے اور جگہ کوئی ہو، ظاہر ہے کہ وہ ایک فرد یا ایک دو آدمی پورے کمیونٹی کے تو نقشے کو نہیں بدل سکتے. ایک مناسب مقدار تو ہونی چاہیے، تعداد ہونی چاہیے کچھ لوگوں کی. یہاں اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں، مثلا چھوڑ دیجئے انڈیا کو، پاکستان کو، جو بھی ہے، یہاں ہم ہیں، کتنا کام ہم کر رہے ہیں امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، کتنا کام ہم کر رہے ہیں. وہ اور جو بھی ہو رہا ہے اس کا بھی یوں سمجھ میں نہیں آتا وہ صحیح ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے کہ اینگی بینگی چالے چل رہے ہیں. جو مسلمان بیچارے ہو بھی رہے ہیں اب تک، جتنے یہاں ہو، اس سینٹر میں ہو یا کسی اور سینٹر میں ہو، جہاں بھی ہم کو اعلان سننے میں ملتا ہے فلاں صاحب جو ہیں مسلمان ہوں گے، سب لوگ ٹھہر جائیں. اور ہم نے کہا تکبیر اللہ اکبر. اس کے بعد نہیں ہو پتا وہ کہاں سے آیا تھا، نہیں ہو پتا کہاں جا رہا ہے، کیوں مسلمان ہوا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد کیا گزرنی ہے اس پر ہے، کچھ بھی معلوم نہیں. ہماری کسی کوشش کے نتیجے میں ہمارے علم میں کوئی بات آج تک یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی کوششوں کے نتیجے میں اتنے مسلمان یہاں ہوئے. جب میں پوچھتا ہوں کسی سے، بھائی تم مسلمان کیوں ہو رہے؟ اجی ہم نے سنا تھا اسلام کے بارے میں، ہم نے اسٹڈی کی، کتابیں پڑھی، ہم کو یہ خیال ہوا کہ ہاں اسلام اچھا مذہب ہے. مجھے تو اب تک ایسے ہی ملے. ہماری کوششوں کا کوئی ہے ہی نہیں دخل اس میں. تو معلوم ہوا کہ ہم انڈیا میں ہوں کہ پاکستان میں ہوں کہ عرب میں ہوں کہ عرب کے علاوہ کسی اور عجم میں ہوں یا یہاں ہوں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. جب کچھ نہیں کر رہے تو اب اگر جنگ ہوگی تو ہم پیٹ وہ پھیریں گے کہ ہم پھیریں گے؟ یولوکم الادبار، وہ تم سے پیٹ پھیریں گے، مگر تم کو اس سے پہلے ایک کام کرنا پڑے گا. ہم کس، ہمارے یہاں کہا کرتے ہیں اردو کا محاورہ، میں کس کھیت کے بتوے ہیں. یہ محاورہ اور جگہ ہی بولتے نہیں بولتے، یا کس کھیت کی مولی ہیں، یوں بھی چل لیجیے، سمجھ میں آیا. یہ محاورے ہیں. پیغمبر کے لیے کیا کہا گیا؟ وہ تو محبوب ہیں، بخشے بخشائے ہیں، سمجھ میں آیا. اور ان کے درجے جو ہیں سارے درجے ان سے نیچے ہی ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لیکن ان کے لیے کیا کہا گیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو اتارا گیا اس کو پہنچائیے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر حق رسالت آپ نے ادا نہ کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور یہ کام اگر آپ کرتے رہیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کریں گے.
اگر پیغمبر کی حفاظت اللہ کی طرف سے وہ اس کنڈیشن پر ہے، مشروط ہے کہ تم تبلیغ رسالت کرتے رہو گے، باقی ہمارا کام ہے تموں کو بچانا، تمہاری حفاظت کرنا، تو پھر ہم جو ہیں ہم یہ کہیں نہیں، ہمارے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، ہماری حفاظت اللہ میں آپ کو کرنی پڑے گی بغیر کنڈیشن کے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہاں اس آیت میں جو کہا گیا اس کو یہ دیکھیں تو معلوم ہوا کہ قصور ہمارا ہے، قصور قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن حق ہے اور صحیح بات ہے، ہم میں قصور کیا ہوا؟ ہم کو اللہ نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ کام ہم کر نہیں رہے، اور ہم سے کہا یہ گیا تھا یہ کام کرو گے تو تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا، اب بال ہماری تو ہڈیاں بھی بینکی ہو گئی، تو اس میں قصور ہمارا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے قتال کریں گے یہ تم سے پیٹ پھیر دیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہ ہوگی، کوئی مدد نہ کرے گا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر مار دے دی گئی ہے ذلت کی۔ ذلت عزت کے مقابلے میں ہے، یہ تو ہمارے یہاں بھی اردو میں یہ بات سمجھی جاتی ہے۔ عزت کس کو کہتے ہیں؟ عزت کے معنی یہ نہیں کہ السلام علیکم، انہوں نے کہا بھائی ہماری بہت عزت ہو گئی، اور جہاں ذرا سامنے ہٹے اور پیچھے گئے تو صاحب یہ آدمی جو ہیں سخت پریشان ہیں ان سے، کیسی عزت ہو گئی ہے کہ ذرا آنکھ جھپکی اور پیٹ پھری تو آپ کے تو انہوں نے گالیاں دے دی، معلوم آپ کی عزت نہیں ہے۔ عزت تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ سامنے ہوں تو آپ کی ساتھ جو آپ کے لیے اچھا لفظ ہے، اور آپ پیٹ پھیر لیں تو آپ کے لیے اچھا لفظ ہے، اس کا نام ہے عزت۔ سمجھ میں آیا؟ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو تھے، بہت تھے، اس سے انکار نہیں، مگر دشمنی آپ کی دعوت سے تھی، جس کام کے لیے آپ دعوت دے رہے تھے اس سے دشمنی تھی۔ جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے اس میں تو کسی نے انگلی بھی نہیں رکھی، کسی نے بھی یوں نہیں کہا کہ ان حضرت کے اندر تو یہ برائی ہے اور یہ برائی اور یہ برائی ہے۔ یہ ہے عزت۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے لوگوں سے کہا مسجد حرام میں پہنچ کے، وہ باہر سے آیا تھا، مکے کے باہر سے، لوگوں میرا انصاف کرو۔ ہاں بھائی تجھے کیا ہوا؟ کہ ابو جہل کے بارے میں کہا کہ صاحب اس نے جو ہے میرا اتنا پیسہ اس نے دبا رکھا، میرا پیسہ نہیں دیتا، میرا انصاف کرو۔ اب ان بد اخلاقوں کا بھی تماشا دیکھیے، بجائے اس کے اس کے ساتھ ہمدردی کرتے اس پریشان آدمی کے لیے، تو انہوں نے اس کو ذریعہ بنایا مذاق بنانے کا، اور کہنے لگے دیکھو تمہارا کام اگر ہو سکتا ہے تو وہ ایک آدمی وہ بیٹھا ہوا وہاں چلے جاؤ، اس سے کہو وہ کرائے گا۔ وہ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ جانتے تھے کہ ابو جہل جو ہے وہ ان کا دشمن ہے، سخت تکلیفیں پہنچاتا ہے، بڑے بڑے پلان بناتا ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کے۔ تو جب یہ ان کے پاس جائے گا دو صورتیں ہیں، یا تو وہ انکار کر دیں گے کہ بھائی میں تو کیسے جا سکتا ہوں ابو جہل کے پاس، تو ہم کو بھی موقع مل جائے گا کہنے کا کہ بھائی وہی آدمی تو کرا سکتے تھے، مگر دیکھ لو انہوں حضرت نے بڑی ہمدردیاں جتاتے پھرتے ہیں، لیکن ایک بیچارے غریب آدمی کا اتنا کام کرنے کو تیار نہ ہوئے، اور اگر وہ چلے جائیں گے تو پھر وہ ابو جہل ان کی طرف مزاج پرسی کر دے گا۔ تو ایک طرح کا یوں کہیے کہ یہ پلان بنایا۔ وہ آدمی وہاں پہنچ گیا، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، اتنے لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلانے آدمی بیٹھا ہوا وہاں چلے جاؤ، وہ وہاں چلا گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے وہی کہا کہ صاحب میری مدد کیجئے، میں پریشان حال۔ کیا پریشانی ہے؟ تو ابو جہل کا نام لیا کہ ابو جہل نے میرا اتنا پیسہ مارا ہوا دیتا نہیں، تو میں نے سنا ہے کہ آپ دلا سکتے ہیں، تو آپ میری مدد کریں خدا کے واسطے۔ آپ نے فرمایا آؤ، اور لے کے چلے ابو جہل کے گھر۔ اب یہ تماشا وہ مشرکین دیکھ رہے تھے کہ یہ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چل دیے، کہاں جا رہے ہیں یہ؟
تو انہوں نے ایک آدھے کو اپنے لگا دیا کہ ذرا تماشا دیکھو یہ جا کہاں رہے ہیں لے کر کے اس کو، یہ ہوا کیا ہے؟ تو سیدھے ابو جہل کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل آیا، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ کہ اس کی آنکھیں چوڑی ہوئی، آپ اور میرے گھر پہ کیوں؟ پوچھا کیا بات؟ آپ نے سیدھے سیدھے یہ بات فرمائی، تم اس کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اس کا جو حق ہے تم کیوں نہیں دے دیتے؟ اندر گیا اور جا کر جو اس کو چاہیے تھا وہ لا کے دے دیا. اب وہ جو چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا اور سخت حیرت ہوئی اور جا کر کے ان کو سنا دیا قصہ کہ وہ تو ہاں تو یہ تماشا دیکھنے کو ملا. تو سارا پلان جو ہے خاک میں مل گیا. وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ یا تو انکار کریں گے یا وہاں جا کے ان کی درگت بنے گی، نہ تو انکار کیا اور نہ وہاں درگت بنی، اور بلکہ ابو جہل نے دے دیا. یہ ہے وہ شان، کیونکہ آپ کی شخصیت وہ تھی کہ جب آمنا سامنا ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی پھر وہ ہمت کرے اس کی، کیونکہ یہ شخصیت، کردار، اخلاق جو ہے وہ آدمی کی آنکھوں سے جھلکتا ہے. میں آپ سے صحیح بتاتا ہوں کہ صاحب کردار کی آنکھیں جو ہیں ان سے آپ آنکھ ملا نہیں سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ، اس کو میں کہتا ہوں یہ ہے عزت. میں نے شاید پہلے بھی کبھی سنایا تھا وہ قصہ کہ دیوبند میں بہرحال وہ چاہے مسلمان کی بات ہو یا غیر مسلم کی، لیکن حق بات جو ہے وہ تو حق ہی ہوگی، کسی کے منہ سے بھی نکلے. اور جبکہ وہ بہرحال ایک لکھا پڑھا آدمی تھا. تو راجندر پرساد جو پہلے پریزیڈنٹ تھا وہ آیا تھا دیوبند. اس زمانے میں ہمارے وہ دونوں بزرگ موجود تھے، زندہ تھے، بلکہ بہت سے اور بھی حضرات موجود زندہ تھے جن کا انتقال ہو چکا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ راجندر پرساد آنے سے پہلے تو پوری حکومت نے ہم اس قدر ناک میں دم کیا ہوا تھا، وہ ایک قدم یوں اٹھائیں گے، یوں چلیں گے، سیڑھی ایسی ہوگی، اور ایک مصیبت تھی سمجھ ایسا، وہ دل کے مریض ہیں، وہ اتنے انچ سے اوپر نہیں چڑھ سکتے، اور جو ہوتا ہے گورنمنٹ کے نخرے وہ سارے تھے. لیکن وہ آیا، وہ سارے نخرے سب جو ہیں وہ اس کے سامنے اس لیے بھول گئے کہ وہ تو وہ جو اس کی مرضی وہ کرے گا، وہاں تو نہ پولیس اور نہ سیکورٹی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ آنے سے پہلے تھا. اب وہ آنے کے بعد بیٹھا، وہ کبھی تو بیچارہ کرسی پر بیٹھ کر کبھی تو وہ ادھر کے ان کا ادب کر رہا ہے، کبھی وہ ان کا ادب کر رہا ہے. دائیں حضرت مدنی ہے تو بائیں حضرت مولانا طیب صاحب ہیں، دونوں کے ادب میں کبھی ادھر کو بیٹھے کبھی ادھر کو بیٹھے. پھر زور کے بعد چائے کی پارٹی تھی، ہم بھی اس میں تھے. اس نے بغیر پروگرام کی تقریر کی، کوئی پروگرام نہیں تھا. تو چنانچہ اس نے تقریر کرنی شروع کی، بھاگ لاؤڈ اسپیکر لا کر کے سامنے رکھا، کچھ سنائی دے دے. اس نے وہاں یہ بات کہی کہ آپ لوگوں نے، میں یہاں آیا ہوں تو اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہاں آنے سے میری روح کو، میری آتما کو سکون ملا ہے، اس لیے کہ یہ علم کی جگہ ہے. آپ لوگ علم والے ہیں، علماء ہیں، اور اصل عزت آپ کی ہے، عزت ہماری نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ عزت اصل آپ کی ہے، جن کے سامنے بادشاہوں کی گردنیں جھکی ہیں. ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ کہ جب تک ہم کرسی پر ہیں تو ہمیں جھک جھک سلام ہو رہے ہیں، اور جب ہم کرسی سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں. عزت آپ کی ہے کہ جن کا سامنے ہو یا پیچھے ہو، لوگ آپ کا نام ادب اور احترام سے لیتے ہیں. واقعی یہی بات ہے، اس کا نام ہے عزت. اسی لیے سورہ منافقین میں کہا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو بس اللہ کے واسطے اور رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. ایمان والوں سے مراد جو کامل الایمان ہے، ان کی عزت کہ سامنے جیسے وہی پیٹھ پیچھے. تو اب جب عزت کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو ذلت اس کے مقابلے میں رکھی ہے. ضربت علیہم الذلہ، تو یہ تو عزت ہوگی، یا عزت نہیں ہوگی تو ذلت ہوگی. ان پر ذلت کی مار دے دی گئی. وہ کون؟ ظاہر ہے کہ یہاں تذکرہ ہو رہا یہود کا. یہ میں نے ساری تقریر لمبی چوڑی اس لیے کی ہے کہ اس آیت میں لوگ خوب جو ہے کلا بازیاں کھاتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ منہ سے تو نہیں کہہ پاتے کہ ہم اس آیت میں ہم کو شبہ ہے، لیکن اتنے شبہات پیدا کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھ میں آ جائے اس کے کہ صاحب شبہ ہے اس آیت میں. شبہ کیوں پیش آتا ہے، یہ دل میں کیوں وہ ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ دیکھنے کو تو یہ ملتا ہے کہ یہود کی عزت ہے، حکومت لیے بیٹھے ہوئے ہیں،
وہاں جو اڑوس پڑوس کے عرب ہیں ان کے ناک میں ڈنڈا دیا ہوا ہے، ان کی جان زیخ میں ہے، دیکھنے کو تو یہ نظر آ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلہ۔ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں طاقت اور ضعف کا، ہتھیاروں کی کمی اور زیادتی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے عزت اور ذلت کا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی عزت ہے کہاں؟ آج بھی کہیں میں صفائی سے بات کہتا ہوں، بالکل جو بات حق ہے اس کے لیے کوئی ڈرنا ہی نہیں، بات صاف ہے، اس لیے کہ عقیدے ہی کی بات نہیں، مشاہدے کی بات ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ وہی اسرائیل جس کی سپورٹ امریکہ کرتا ہے، اس اسرائیل کی مصلحت کی وجہ سے سپورٹ ہے، عزت کی وجہ سے بالکل نہیں ہے۔ جس روز سیاستیں بدل جائیں گی اور پالیٹکس کا جو ہے اس ملک کا تقاضا یہ ہوگا کہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دینا، اسی روز یہاں کے فنڈامنٹل کلاس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی، سمجھا؟ بالکل بدل جائے گا۔ تو یہ مصلحتیں ہیں، اس کا نام عزت بالکل نہیں ہے کہ عزت ہے اس واسطے ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ آج مصلحتیں یہ ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہ ہو، ورنہ مسلمانوں نے کیا بگاڑا ہے؟ عرب دشمنوں نے کون سا نقصان پہنچایا ہے؟ لیکن مصلحتیں اور سیاستیں اور پالیٹکس یہ کہہ رہی ہے کہ عرب ملکوں کے ساتھ دوستی نہ کی جائے، ان کی مدد نہ کی جائے اور اسرائیل کی مدد کی جائے۔ یہ پالیٹکس ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، اس کا تعلق نہ عزت سے اور نہ ذلت سے۔ تو اس واسطے قرآن شریف کی آیت ضربت علیہم الذلہ یہ بالکل حق ہے اور 100% حق ہے، اس میں کوئی شبہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذلت عزت کے مقابلے میں ہے، ذلت دولت کے مقابلے میں نہیں ہے، ذلت پیسے کے مقابلے میں نہیں بولا جاتا لفظ، یہ عزت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ عزت بالکل نہیں ہے ان لوگوں کی۔ تو اس بات سے قرآن شریف میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بقیہ جو ہے آئندہ ہفتے۔ آل عمران آیت نمبر 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لئن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق اللہ العظیم. آج پچھلی دفعہ یہ شروع ہو چکی تھی، شاید پوری نہیں ہوئی تھی. فرمایا کہ ان پر ذلت کی مار دے دی گئی ہے جہاں بھی یہ پائے جائیں، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کچھ سہارا ملے یا پھر لوگوں کی طرف سے ان کو کچھ سہارا مل جائے. حبل سے مراد یہاں سہارا لینا ہوگا. ویسے حبل کی اصل ترجمہ اس سے پہلے جو آیت آ چکی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ حبل رسی کو کہتے ہیں روپ. تو آدمی رسی جب تھام لیتا ہے تو اس کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے، سہارا مل جاتا ہے. تو اس لیے یہاں وہ معنی لینے ہوں گے، مرادی معنی کہ لوگوں کا سہارا مل جائے، اللہ کا سہارا مل جائے یا لوگوں کا. اللہ کے سہارے کی کیا صورت ہے؟ اللہ کے سہارے کی ان اہل کتاب کو، جن میں خاص طور پر یہود کا چونکہ ذکر چل رہا تھا، اس واسطے اللہ کی طرف سے سہارے کی صورت یہ ہے کہ یا تو اپنے دین پر قائم ہوں، اپنے دین کے کاموں میں لگے رہیں اور ناروا ظلم اور زیادتی جو کرتے رہیں وہ نہ کریں. اسلام کے مقابلے پر مسلمانوں کو بے وجہ نقصان پہنچانا اور چال بازی اور مکاریاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ اور اس کے گرد و پیش کے یہودی کر رہے تھے، وہ مکر اور فریب چھوڑ دیں، اپنے کام میں رہیں. تو پھر مسلمانوں کو بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو ایک بستی سے نکالیں اور ان کو بے وجہ پریشان کریں. جس طرح سے مدینہ منورہ سے بنو نذیر کو نکالا گیا اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع کا کے ساتھ جو برتاؤ ہوا وہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا. وہ حرکتیں یہ نہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سے پیکٹ کیا تھا
تو محض یہودی ہونا تو مسلمانوں کے نزدیک ایسا جرم نہیں کہ ان کو جینے کے حق سے محروم کیا جائے. تو اس لیے ان کے ساتھ تو معاہدہ کیا تھا اللہ کے رسول نے. لیکن جب انہوں نے خود مکاریاں اور فریب کر کے اس معاہدے کی دجیاں انہوں نے بکھیر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدام کرنا پڑا اور ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے کام میں لگے رہو, یہ مکاریاں اور فریب کاریاں جو چھوڑ دو. تو ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم مسلمانوں کو دیا کہ جو لوگ بوڑھے ہیں, یہاں تک کہ وہ قوم کہ جس سے جنگ جاری ہے, ان کے بوڑھوں کو مت ستاؤ, ان کی عورتوں کو مت ستاؤ, ان کے بچوں کو مت ستاؤ. جو لوگ اپنے عبادت خانوں میں عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو مت پریشان کرو. تو صرف اب وہ رہ گئے کہ جو میدان جنگ میں ہتھیار لے کر آئیں. تو لازمی بات ہے کہ پھر ان سے تو مقابلہ ہی کرنا ہوگا. یہ تو کوئی ہیومینٹی اور انسانیت اور ہم یہ نہیں ہوگی انسانوں سے ہمدردی کہ تلوار لیے کھڑا ہوا ہے دشمن سامنے اور مسلمان جا کے کہتے لو جی ہماری گردن اڑا لو, اس لیے کہ ہم تو بہت انسانیت دوست ہیں. یہ کون سی انسانیت دوستی ہوگی؟ جو دشمن آیا ہے سامنے تو اس سے تو لڑنا ہی ہے. پھر ان جو نہیں لڑنے آیا ان سے تم ان کو مت ستاؤ. یہ اللہ کے یہ حکم جو ہیں اس تعلق سے یہ ظاہر ہے کہ اس کو بھی کہا جائے گا الا بحبل من اللہ, یعنی افراد یہودیوں کے ان افراد کو حفاظت ملے گی جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عام اصول مقرر کر دیا ہے. تو یہ دونوں صورتیں ہیں. وحبل من الناس, یا مسلمانوں کی طرف سے ان کو یا دوسرے لوگوں کا سہارا مل جائے. لوگ عام رکھے گئے, مسلمان ہوں کہ غیر مسلمان ہوں, مسلمان حکومت ہو اور کسی طرح کا ایگریمنٹ اگر کر لے اہل کتاب سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اس ایگریمنٹ کی صورت میں ایک سہارا مل گیا ہے, اب ان کو ستانا نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کے خلاف ورزی ہو جائے یا ایگریمنٹ کے جو ٹائم ہے وہ ٹائم ختم ہو جائے. اسی واسطے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کا معاہدہ تھا پڑوس کی ایک اہل کتاب جو کرسچن تھے ان کی ایک اسٹیٹ سے ایک ایگریمنٹ تھا, 9 وار پیکٹ ہوا ہوا تھا. تو حضرت معاویہ وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا تھا, یا معاویہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو اطلاع دے دیں گے کہ بھئی اب آئندہ سے تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی اپنی ملٹری تیار کر کے اور بارڈر پہ بھیجنا شروع کیا, قریب پہنچ گئے بارڈر کے, اور یہ کہ جیسے ہی معاہدہ ٹائم ختم ہوگا اس ایگریمنٹ کا اٹیک کر دیں گے, ان کو فرصت ہی نہیں ملے گی کہ وہ تیاری کریں. تو ایک گھوڑے پر سوار چلے آ رہے ہیں دوڑے ہوئے, اللہ اکبر, الوفا لا غدر, الوفا لا غدر, وہ چیختے ہوئے آ رہے ہیں. تو دیکھا کون ہے, معلوم ہوا ایک صحابی ہیں. انہوں نے آ کر یہ معاویہ نے پوچھا کیا قصہ ہے, کیا چیختے آ رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ جب معاہدہ ہو جائے تو معاہدے کا مدت پوری ہونے دو یا پھر پہلے سے اس کو اطلاع دو اور اس کو بھی مہلت اتنی دو جتنی مہلت تم کو چاہیے تیار ہونے کے لیے. یہ بات معاہدہ ختم ہونے سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر کے بارڈر پر لے جا کر کھڑا کر دینا یہ غلط ہے, یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا ملٹری کو واپس جاؤ بیرکوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک ہدایت مل گئی ہے اور آپ حدیث سن لی تو اس کے خلاف ورزی کا سوال ہی نہیں تھا. تو حبل من الناس کے معنی یہ ہیں کہ معاہدہ اگر ہو جائے تو اس معاہدے کی وجہ سے ان کو پورے طور پر امن مل جائے گا. یہ تو مسلمان حکومتوں کا ہے. اگر الناس کا لفظ آیا تو مومن ہو کہ غیر مسلم ہو. اس واسطے ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کا کسی دوسرے کافر قوموں سے اگر معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدے کی وجہ سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے, ورنہ ذلت تو رہے گی. اس کے معنی یہ ہو گئے بغیر سہارے کے یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کے اور اپنے ذاتی وسائل کی بنیاد پر جو ہے
یہ کہ بحیثیت قوم کے رہ سکیں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ دوسروں کے سہارے یہ جی سکیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس آیت کے معنی یہ لیے جائیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہے۔ بعض حضرات نے یہ امکان بھی ظاہر کیا ہے کہ ضربت ان پر رسوائی کی مار دے دی گئی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے یہ ان کے تعلق سے ہے، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں۔ تو اگر یہ بات ہو تب تو کوئی اشکال نہیں، وہ ہو چکا جو ہونا تھا، لیکن اگر ہمیشہ کے واسطے ہے تو پھر یہی ہوگا کہ بھئی جہاں بھی رہیں گے یہ سہارے سے رہیں گے، دوسروں کی تائید کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکنت کی مار دے دی گئی ہے۔ مسکنت کے معنی جو ہیں وہ یہی ہیں کہ طاقت اور قوت اپنی نہ ہو، اور اسی طرح عزت نہ ہو جس طرح ہونی چاہیے قوموں کی، ویسے عزت نہ ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، یہ ان کا جرم بتایا گیا۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہاں جو ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاء، یہ سورہ بقرہ میں آیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر